فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا مطلوبنا ومقصودنا وموجودنا عرفانا وأعلانا وملجانا ومأوانا وموسانا وقياسنا ومغيثنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وعملا ربي زدني علما وعملا ربي زدنا علما وعملا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور شمع
شمع تابان عرش آستان نبی غم غسار نبی تبعدان نبی حضرت عائشہ صدیقہ کی شان ہے اللہ حضرت نے سلام لکھیا اور پیش پہ کرنا شمع تابان عرش آستان نبی آدھنے جنہیں عرش دیاں روشنائیاں نے نا اس طرح نبی پاک کا آستانہ ہے آدھنے شمع تابان عرش آستان نبی غم غسار نبی تبعدان نبی آدھنے حضرت عائشہ صدیقہ نے جڑیاں نبی دی غم غسار نے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے جڑے نبی دی تبع نو جانن والیاں نے غم غسار نبی تبعدان نبی راحت قلب و روح روان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس ہری میں براعت پہلا ہو سلام اور عظمت حسن معمور جن کی گواہ عفت ذات مستور جن کی گواہ شان رب چشم پتر جن کی گواہ یعنی ہے سورہ نور اے جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہلا ہو سلام ان کی پر نور صورت پہلا ہو سلام اور اوج شان فصاحت پہلا ہو درود اللہ حضرت فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فصاحت دیاں بہترین مبلغہ سن فصاحت و بلاغت دیاں اوج شان فصاحت پہلا کو درود حسن جانے بلاغت پہلا کو درود گفتگو کی حلاوت پہلا کو درود صاف شستہ عبارت پہلا کو سلام ان کی شان عجابت پہلا کو سلام اور اللہ حضرت فرماتے ہیں جن کے فیض زمانے میں چھانے لگے کہہ دو سبحان اللہ اور جس کے فیض زمانے میں چھانے لگے اور جن کی دوسرے اندھیرے ٹھکانے لگے اور جن سے ظلمت کہتے نور پانے لگے جن سے تاریک دل جگمگانے لگے اس عائشہ
جان رحمت پہلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پہلا کو سلام. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام پیارے آقا امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اور درود و سلام ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ حضرت سیداتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دے والد گرامی خلیفۃ البلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ محترمہ ام رومان نے حضرت عائشہ صدیقہ دی میں شان عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اے شوال دے مہینے دے اندر آپ دا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہویا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح مبارک حضرت عائشہ دے نال مکیوں ہجرت کرن تو پہلے حضرت عائشہ نال نکاح جڑے مکے وچ ہویا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تے 2 سال گزرے سن مدینے آیا یعنی 2 ہجری نو ہجریہ نے جب ہجرت کر کے آئے نا سرکار وہ سن ہجری گنے جانے 2 ہجری نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی ہوئی. اللہ اکبر. حضرت علی وقار دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر مثنا و ثلاثا و رباع دا حکم فرمائے کہ اے نبی دے غلاموں تانوں اجازت دے 2 2 3 3 4 4 نکاح کرن دی. قرآن کہے گئے کہ تسی 2 عورتاں دے نال نکاح کر سکتے ہو 3 کر سکتے ہو 4 کر سکتے ہو. 4 دی حد ہے. قرآن آتا ہے مگر تسی اگر ایک نال رکھو تے تواڈے واسطے زیادہ بہتر ہے. 4 نال اس وقت اجازت ہے 2 نال یا 3 نال یا 4 نال قرآن آتا ہے اگر تسی ہر لحاظ نال انصاف کر سکو. میرے رب نے فرمایا میرے نبی دے غلاموں 3 یا 4 کی میں اجازت پہ دینا پر یہ دیکھا جے 2 یا 3 یا 4 کر کے کدھر بے انصافی کر کے مجرم نہ بن جایا جائے. ایک بزرگاں دے متعلق ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 بیویاں سن. ایک مرید تر لے کے آیا انہوں نے کہا بھائی اس کا منہ لے جا ایدے نال دی ایسے وزن دی یہ ہو جائی تر دوجی بھی لیا.
جے میں نے توبہ پیش کرنا تو تم وہی کوڑی آؤں اس آگیا حضور کی گھر فرمایا بھائی میرے دو اہل نے دو بیویاں نے لہذا میں چاہنا کہ انصاف ہوئے کہ بے انصافی نہ ہو لے میں اللہ کی بارگاہ سے مجرم نہ بن جاؤں لوگوں نے نبی دیا 9 یا 11 بیویاں نے میرے دوستو میرے آقا اسی تو دو وچ انصاف نہیں کر سکتے اللہ ماشاءاللہ تے میرے آقا دیا 9 یا 11 ازواج 11 بیویاں لیکن میرے آقا تے عدل و انصاف دے بہتر نہیں حضور اللہ کی بارگاہ چرچ کرتے ہیں نبی پاک یا اللہ جتھوں تک میرے کنٹرول اور میرے واسطی گالے میں ساریا بیویاں عدل و انصاف کرنا تے دیر میرے واسطے نہیں ایدے معاملے اگر کسی بیوی نہ زیادہ لگاؤ ہو جائے تے ایدہ تم وارث ہے کیونکہ نبی پاک 9 یا 11 بیویاں جو سب تو زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دیاں 9 یا 11 بیویاں کوئی متعلقہ سی طلاق شدہ سی کوئی بیوہ سی جنیاں بھی آپ دیاں بیویاں سن کسے طلاق دیتی سی کسے دا خمد فوت ہویا سی تے او میرے آقا دے اپنے پاک میں جان دے خواہش کر دیا سن تے آقا نے انہوں قبول فرما لیا 9 یا 11 بیویاں چو ایک کوئی نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑیاں کمالیاں سن اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ دا نکاح میرے دوستو کسے دا رشتہ باپ کر دے کسے دا رشتہ ماں کر دی کسے دا رشتہ چاچا تایا کر دے کسے دا رشتہ کسے دا پیر کر دے اپنی اپنی عقیدت ہے نا اے جڑا وچ رشتے کرانا ہوندا ہے نا انہوں تصویر دیتی جاندی ہے جس کسے اپنے بچی دی یا بچے دی شادی کرنی ہوئے تے شادی کران والے نو اکثر باپے اپنی بیٹی دی تصویر دے چھڑ دے کہ بھئی یہ عام کسی کو نہیں بخانی جس کسے کارتے کو رشتہ پسند آوے وہ منڈا سانو بخا اور اس تو بعد ساڑی بیٹی دی تصویر بخا لے اللہ اکبر تے میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونے جنہ کی تصویر خود رب نے نبی پاک کو بخائی اے حضرت عائشہ صدیقہ دی شان عرض کرنا پیا میرے دوستان عزیز توجہ فرمانا حضرت عائشہ صدیقہ خود راوی نے آپ فرما دیا نے کہ شادی تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام دے ذریعے میری تصویر بخائی حدیث عرض کرنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جبریل جاء صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتك في الدنيا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ بے شک جبریل آیا میری صورت لے کے فی خرقتی حریر خضراء الی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وال آیا سبز کپڑے دے اندر میری صورت لے کے جبریل آیا اور جبریل نے کیا قال فقال ان هذه زوجتك
بعد کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کی ہوئے گی کہ اللہ خود تصویر کرتا ہے پہ لے کے آنے والا جبریل امین علیہ السلام نے سننے ترنجی دے اندر سیاستہ دی حدیث ہے، صحیح ابن حبان دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے بھی اس حدیث کا ترجمہ اپنی زبان سے کیتا ہے۔ آدم زوج نبی ہے پیکر عفت عائشہ، فرماتے ہیں زوج نبی ہے پیکر عفت ہے عائشہ، نبی پاک دی بیوی نے تے عصمت سے عفت پاک ہے، فرماتے ہیں زوج نبی ہے پیکر عفت ہے عائشہ، زوج نبی ہے پیکر عفت ہے عائشہ۔ سمجھ آتی بھی زیادہ ایک قرآن شعر کی سمجھ نہیں آتی، اس واسطے کہ قرآن پڑھنا مقصد سمجھ آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں شاعر نے تسجیل حسن صورت سیرت ہے عائشہ، آگے چلے ان کی جبین پہ نور خدا کا ظہور ہے، ان کی جبین پہ نور خدا کا ظہور ہے، کیا زیب و زین کسر رسالت ہے عائشہ۔ توجہ فرمائیے، آگے شاید اپنے تخیل کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل امام بڑا، حضرت عائشہ تہاڈا رتبہ اہل ایمان وچ کیوں نہ بڑا ہوئے، شاید کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل امام بڑا، سب تو ہے مومن مگر آپ ہیں ام المومنین، آنے سارے مومن تسی مومنہ دی ماں ہو، مجھے کہہ دو نا۔ اگے شاعر کہنے دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، تہاڈی عزت تہاڈی عصمت تہاڈی عفت دی گواہی سورہ نور نے دیتی ہے، قرآن نے تہاڈی گواہی دیتی ہے۔ شاعر کہنے دی گواہی آپ کی، دی گواہی آپ کی، پہلا سیٹ کر کے گیا سی رہو پھر میں نے کھچن لگ جاتا ہے ڈسٹرب کرنا لگ جاتا ہے جی، دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدح کرتا ہے تیری اسم عصمت کی قرآن مبین۔ اور سنو واقعہ توجہ دے نال کہ جہاں صفائیاں اللہ نے قرآن میں دیتیاں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر سے نکلتے سن تے حضور تمام ازواج دے وچ تمام بیویاں وچ پورا پاندے سن کہ آج سفر وچ کیڑی بیوی نال جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے غزوہ مستلق، غزوہ بنی مستلق دے اندر حضور علیہ السلام نے تیاری فرمائی، غزوہ اس جنگوں کیا جاتا جیتے حضور بنفس نفیس خود جان۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نے غزوہ بنی مستلق دے اندر سرکار نے تیاری فرمائی اور پورا پایا بیویاں دے اندر، تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نے پورا میرے نام نکلیا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تیار ہو گئی۔ اگے یعنی کہ آیات حجاب دے نزول دے بعد آدھیاں نے جڑیاں پردے دیاں آیتاں نے نا
وہ پہلے نازل ہو چکی سن، پردے دیاں آیتاں نازل ہونے تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال غزوہ بنی مصطلق دے اندر سرکار نال سفر واسطے تیار ہوئی۔ توجہ فرمائیے، آدھیاں نے میں کچاوے سوار ہوئی، اونٹ تے بیٹھ گئی اور سفر کرنا شروع کر دیتا۔ سفر کر دیا آپ فرماندیاں نے سی پہنچے غزوہ مصطلق دے اندر، اوتھے غزوہ ہوا اور غزوے تو بعد سمجھ آ رہی؟ یہ ہوندی تے دسو، نہیں ہوندی تے کوئی وعدہ گھاٹا کرائیے۔ مطلب اتنا گل کرنا مقصد سمجھ آئے، یہ سمجھ آ رہی ہے تے ٹھیک ہے، نہیں تے لوگ اتنے تھلے کرائیے۔ توجہ حضرات علی وقار توجہ فرمائیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں کچاوے چ بیٹھی اور سرکار دے نال سفر پہ کرنی ہے۔ بڑی توجہ نال سننا تساں، بڑی اہم بات میں واقعہ عرض کرنا پیا جی دے اوتے ہن مینوں نا تے لینا کوئی گناہ نہیں۔ شیعہ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بڑا یعنی زبان درازی کرتے ہیں۔ ایک وہ واقعہ میں عرض کر لگا، قرآن کی روح نہ کر لگا۔ توجہ فرمانا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ، یہ 5 سیاستہ دیاں کتاباں نے جنہاں چوں میں عرض پہ کرنا۔ توجہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جس ویلے غزوہ مصطلق ہویا، غزوہ بنی مصطلق تو فارغ ہو کے جس ویلے واپسی سفر شروع کیتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اسی واپسی چلتے ہیں مدینہ شریف دے قریب آ گئے، مدینہ شریف دے قریب آ گئے۔ میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مدینہ شریف دے جس ویلے قریب آئے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو کیا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اسی رک گئے اور رات دے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے لشکر والے چلو سفر شروع کریے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے سفر شروع کرنے کا اعلان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں کھڑی ہو کے میں نے رفع حاجت دی ضرورت پئی، قضاء حاجت دی ضرورت نال میں لشکر تو دور نکل گئی اور جا کے میں فارغ ہوئی، رفع حاجت کیتا۔ رفع حاجت کر کے جس میں دوبارہ لشکر دے کول واپس آئی تے فرماندی نے اچانک میں سینے تے ہاتھ ماریا تے میرے گلے چ ہار سی، وہ ہار میرا جڑا ہے وہ گم ہو گیا، یعنی مینوں نہ نظر آیا، سینے تے میرے گلے چ نہیں سی۔ میں پھر دوبارہ ہار کی تلاش واسطے اس جگہ واپس گئی۔ آپ فرماندی نے ہار کی تلاش جدوں میں واپس گئی تو مینوں اتنے کچھ دیر ہو گئی۔ آپ فرماندیاں نے ہار تے مینوں مل گیا، لیکن میں جدوں واپس آئی وہ سارا لشکر نبی پاک دا جا چکیا سی، وہ سفر کر گیا سی۔ میرے آن تو بعد جس میں ہار لبدے دیر ہو گئی، ہار تے لب گیا مگر لشکر جڑا اتھوں جا چکیا سی۔ میں پریشان ہو گئی، پھر میں سوچیا کہ میں اتھی بیٹھنی ہوں، کیونکہ لازمی گل ہے اگر میں نہیں ہوں گی تو مینوں تلاش کرنے واسطے واپس آؤں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اس کچاوے میں بہندی سا، اس کچاوے کو 4 کہاڑ چک کے تے پھر ڈاچی تے رکھ دے سن۔ فرماندیاں نے انہاں نے وہ میرا کچاوا جڑا چکیا خود چکیا جاندا ہے، وہ چکیا، لیکن میں کیونکہ چھوٹی سا عمر وچ 9 عمری سی میری تے انہاں نوں میرا بھار محسوس نہ ہویا کہ کچاوا ہلکا ہے یا بھار ہے۔ انہوں نے چک کے میری سواری اس اونٹ تے رکھیا اور مہار پھڑ کے لشکر دے نال لے گئے۔ آپ فرماندے نے میں جدوں واپس آئی اوتھے کچھ نہیں سی تے میں تھوڑا پریشان ہوئی اور میں سوچیا کہ جدوں میں قافلے والے نوں لشکر والے نوں سرکار نوں نہ ملی تے وہ بندہ بھیجن گے یا خود یا جس طرح بھی وہ مینوں لے کے جان گے۔ فرماندی نے میں سوچیا کہ میں اسی جگہ جتھے بیٹھی سا اوتھے ہی بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نے میں اس جگہ تے بیٹھ گئی، بیٹھے میرے تے نیندر دا غلبہ ہو گیا، میں سو گئی۔ فرماندیاں نے صبح جیسے ہوئی تے جدوں بھی لشکر جاندا سی نا کسی جگہ تے ایک دو بندہ پیچھے چھڈ دیندے سن، جڑا وہ بعد وچ پیچھے آندا سی
کہ اس لشکر کی کوئی ٹکی ٹھٹی چیز جڑی وہ چک کے لے آؤں گا. اللہ اکبر. آپ فرمانیاں نے میں جس ویلے جناب من فرمانیاں نے میں اتنے سو گئی. میرے سون کو بعد صبح ہوئی دن چڑھیا کہ حضرت صفوان بن معطل حضرت صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما او لشکر دے پیچھے آنے سن. آپ فرمانیاں نے میرے قریب آ گئے. انہاں سمجھا پتہ نہیں کوئی لاش پئی ہے. انہوں نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمانیاں نے میرے کان وچ انہاں دی آواز پئی ہے پڑھنی. اور چونکہ پردے والیاں آیتاں جدوں نازل ہوئیاں نے اس کو پہلا انہوں نے میرا چہرہ ویکھیا سی. جدوں انہوں نے مینوں ویکھ لیا تے پہچان لیا. میں جدوں انہاں ول ویکھیا میں فوراً اپنا چہرہ پردے دے نال ڈھک لیا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور فرماندیاں نے مینوں قسم رب ذوالجلال دی اس تو علاوہ نہ کوئی صفوان بن معطل نے گل کی تھی. صرف میں ایک کوئی گل انہاں کول سنی انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے نے نہ پورے سفر وچ میں کوئی انہاں نال کلام کیتی نہ انہاں نے کوئی کیتی. قسم اٹھا کے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں آپ فرماندیاں نے جس ویلے اسی چل پئے سخت گرمی دے وچ دوپہر کے ٹائم اسی اپنے لشکر دے نال جا کے مل گئے. اور لشکر نال جس ویلے ملے اور لشکر جڑا تھوڑی دیر اتنے بیٹھا سی رکیا سی اسی جو نال جا کے ملے. پھر لشکر نو حکم ہو گیا کہ چلو اپنے اپنے گھر مدینے دے اندر پہنچ چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نو لے کے مدینہ شریف سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں بھی اپنے گھر میں آ گئی. اور ایک میں وہ آن تو بعد مینوں بخار چڑھ گیا. ایک مہینہ میں بیمار رہی. ایک مہینہ جدوں میں بیمار رہی تے گھر ہی رہی. اس دوران منافقین نے باہر جڑا تن و تشریح دیاں گلاں شروع کر دتیاں. یعنی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے الزام لانا شروع کر دیتا. اندازہ کرو الزام لانے والے نبی کو نہیں بخش دے. نبی دی پاک بیوی کو نہیں بخش دے. باہر رولا آپ فرماتے ہیں باہر گل چل رہی سی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی دی بیوی عائشہ تو صدیقہ پاک چلنے اور پیچھے رہ گئی. ایدہ کردار غلط ہے. اے باہر گلاں پیاں چل دیا سن. آپ فرماتے ہیں مینوں نہیں سی پتا. میں ایک مہینے دی بیماری نال نہایت کمزور ہو گئی. میرے کو مستہ آئیاں تے انہوں نے کہا عائشہ بڑی کمزور ہو گئی ہو. میں کہا میں ایک مہینہ بیماری دی حالت وچ رہی ہاں. انہوں نے مینوں دسیا کہ بار اہل افق اوے دے متعلق یعنی واقعہ چل رہے اہل افق. افق دا معنی ہے صبح دا سویرا جدوں نور پیر ویڑا جس نے روشنی پھٹتی ہے نا رات ختم ہو گئی یعنی افق روشنی نو کہندے نے. یعنی اے الزامات دی روشنی یعنی یہ گلاں پھیلیاں نے. اس واقعہ کو واقعہ افق کیا جاتا ہے. آنے مستعار نے مینوں دسیا کہ باہر تے آ گلاں بھی چلدیاں نے. تسی ایک مہینہ ہو گئے اندر ہو کہندیاں جس نے مینوں نے گل دسی تے میری بیماری چ اور اضافہ ہو گیا. میں پریشان ہو گئی کہ اے کی معاملہ باہر چلتا پیا. اللہ اکبر. فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مہینہ جڑا اس تو پہلے ہی میرے نال گفتگو کوئی نہیں سی کی اور نہ میرے حجرے تشریف لے آئے سن. آپ فرماندیاں میں نبی پاک دی بارگاہ عرض کیتا کہ سرکار میں اپنے پیکے جان دی اجازت دی جائے. میں اپنے پیکے جانا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندیاں نے مجھے اجازت دے دی تھی. حضور نے اجازت دے دی تھی تو میں اپنے پیکے چلی گئی. آپ فرماندیاں نے میں جا کے اپنی امی ام رومان نال گل کی تھی کہ اے میری والدہ محترمہ اتھے مدینے دے اندر حضور دے گرد و نواح دے اندر اے گل پہ چلتی ہے بہتان بازی الزامات لگ دے میں پہ یہ کی وجہ ہو سکتی ہے. میری ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تینوں خوبصورت
خوبصورت بنایا ہے اور سرکار دیاں باقی بیویاں بھی نے ایک انہوں کا خیال سی جیڑی انہوں نے گل کی تھی انہیں رومانے میں وہ پہ گل کرنا مومنہ والوں یہ بات نہیں توجہ کرنا انہوں نے آکھے چونکہ جنیاں زیادہ بیویاں ہوتے سوکنا برداشت نہیں کر دیا شاید اس وجہ نال ایک گل بھی چل رہی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی کہ یہ معاملہ بھی بند ہے کہنے لگے بیٹا بڑے معاملات بڑھ جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب نو حضرت زید بن اسامہ بن زید نو اسامہ نبی پاک دا غلام اور وہ بیٹا سی وہ بولیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نبی پاک نے چچا داد بھائی سب توجہ آپ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور پوچھا کہ میرے اور عائشہ کے درمیان اے جدائی پہ گئی ہے فراق ہو گیا جدائی پہ گئی ہے اس معاملے کے اندر تسی دسو مشورہ لیا کہ کی ہونا چاہیے رہے کی معاملہ ہے حضرت اسامہ بن زید عرض کرتے نے کملی والے اسی تے بھلائی دے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتے یہ اندر تواڈے واسطے بھلائی ہوئی بھلائی ہے اچھائی ہوئی اچھائی ہے بھلائی دے سوا سانوں کو کچھ نظر نہیں آتا حضرت علی المرتضیٰ عرض کر لگے آقا اللہ نے تواڈے تے کیڑا تنگی فرمائی ہے او بیوی اگر کوڑ موجود نہیں اللہ نے تانوں ہور بھی عطا فرمایا نے تسی انہاں ول توجہ کرو اور حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ ام المؤمنین سیدتنا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال گل کرو تواڈے نال بالکل سچی گل کرن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دے کہنے تے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلایا اور بلا کے پوچھا اے بریرہ ذرا دسو کہ عائشہ کے متعلق تہاڈا کی خیال ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا نے اے میرے کملی والے میرے سرتاج من مینوں اس ذات دی قسم ہے جنہیں تانوں حق دے نال مبعوث فرمایا ہے میں اج تک سیدہ عائشہ دے اندر کوئی ایسی عیب والی گل نہیں ویکھی کوئی کمی والی گل نہیں ویکھی کوئی عیب والی گل نہیں ویکھی فرما دیا نے میں ہر لحاظ نال عائشہ صدیقہ نو بہتر جانیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے حضرت بریرہ بولو ایک بھائی نہیں آپ فرما دیا نے مینوں جس نے گھر وچ آئی تے میں لگاتار میں ساری دیہڑی روندی رہی اور ساری رات روندی رہی بلکہ فرما دیا میں 2 راتاں تے 1 دن مینوں لگاتار روندیاں گزر گئے اللہ اکبر فرما دیا نے انہی گل جیسے ہوئی 1 مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی دا انتظار کیتا کہ کوئی وحی خدا آ جائے فرما دیا نے 1 مہینہ وحی نہ آئی وحی بھی رکی ہوئی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار وچ سن کہ میری بیوی عائشہ صدیقہ دے متعلق اللہ کی طرفوں کو وحی آ جائے فرما دیا نے آخرکار حضور علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لے آئے یعنی میرے ابا دے گھر ساڈے پیکے گھر وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سرکار جس نے تشریف لے آئے آقا نے آ کے مینوں میرے نال سلام کیتا اور سلام کرن تو بعد حضور نے تشہد پڑھیا تشہد پڑھ کے سرکار نے فرمایا عائشہ تیرے متعلق میرے کو ایسی ایسی گلاں پہنچیاں نے اگر تے تو واقعی جرمدار ہے اگر تے تو پاک دامن ہے پھر اللہ تیری پاک دامنی دی گواہی دے گا سرکار نے فرمایا عائشہ اگر تو پاک دامن ہے پھر میرا رب تیری صفائی دے متعلق وہی بھیجے گا پھر گواہی دے گا اللہ اور اگر تو واقعی جرمدار ہے تو پھر توبہ کر استغفار کر سچی توبہ کر کیونکہ جدو بندہ کوئی جرم کر پڑے اس جرم تو بعد جرم کا اقرار کر کے اللہ دی بارگاہ جو توبہ کرے
رب اس بندے نو معاف فرما دینا ہے۔ ہن اس گل تے غور کرو، ساڈے واسطے نصیحت ہے۔ کوئی ساڈے جے جاہل بندہ ہوئے تے بیوی تے الزام لگدے ہون تے تسی آپ اندازہ کر لو کہ اساں گھر وچ دل کرے مارن مران دا کام پڑھایا ہوئے، اوتر سو گل بیوی نو سنائیے تے بیوی دے ماں باپ نو لے کے فلان بد کردار فلان جاؤ جو ساڈے کول ہو سکے، اور اسی بیوی نو مارن تک طلاق دین تک ٹر جائیے۔ پر صدقے جاواں نبیاں دے تاجدار دے اکنا سبحان اللہ، اے ساڈی رہنمائی واسطے معاملہ ہویا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یار کتھے میرے نبی امام الانبیاء تے کتھے نبی دے پاک حرم، اپنا سبحان اللہ۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کوئی مندا بولے، نہ گال کڈی، نہ سوہرے نو کچھ کہے، نہ ابو بکر صدیق نو کچھ کہے، نہ ام رومان نو کچھ کہے، نہ حضرت عائشہ صدیقہ نو کچھ کہے، نہ آپے تو باہر ہوئے۔ حضور گئے نے فرمایا اگر تو پاک ہے تو میرا اللہ گواہی دے گا، اگر تیرے چ جرم ہے تے عائشہ توبہ کر۔ ماریا نہیں، گالا نہیں، مندہ چنگا نہیں، فرمایا عائشہ اگر جرم ہے تے کی کر، بولو نا توبہ کر، معافی مانگ، کیونکہ جدو بندہ جرم کر گئے سرکار نے فرمایا عائشہ جدو بندہ جرم دا اقرار کر لے تے پھر معافی منگے تے اللہ نو معاف کر دیندا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جدو سرکار نے وحی دا نام لیا میرے آنسو اسے وہی رک گئے، ایک قطرہ بھی پانی جو میں آنکھاں دے وچوں آنسو کا نکلیا نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی کہ اللہ نے میری توجہ، آپ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی اللہ نے میری پاک دامنی دے واسطے وحی نازل فرمائی اور وہی تلاوت ہوندی رہی۔ فرماتی ہے میں سمجھی سا کہ نبی پاک کو خواب دے ذریعے میری پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے گا، پر میں حیران ہو گئی اللہ نے میری پاک دامنی تے وحی نازل فرما دی۔ سبحان اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے آقا میرے کول بیٹھے نے، اے گلاں بھی ہوندیاں نے، وہی نو رکیا مہینہ سوا ہو گیا سی اور مہینہ سوا سرکار میرے قریب میرے گھر وچ نہیں آئے، اج آئے اور آ کے گل کیتی کہ تیرے تے یا پاک دامن تے وہی نازل ہو جائے گی یا پھر توبہ کر اگر تو مجرم ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سرکار اتھے بیٹھے نے جنہیں اسی گھر وچ بیٹھے سا سارے گھر والے دے وچوں کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، سارے اتھے بیٹھے سا۔ میں کی ویکھنی آقا تے وحی دا نزول شروع ہو گیا۔ اللہ خیر کرے کو واضح کر لو شان عظمت و ازواج مطہرات۔ توجہ فرمائیے بھائی، اللہ اکبر۔ آپ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے ہی بیٹھے نے جس ویلے وحی نازل ہوندی سی اور تمام ازواج مطہرات وچوں آپ نو مرتبہ حاصل ہے کسے بیوی دے حجرے وچ کدی وحی نازل نہیں۔ آپ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نبی میرے حجرے وچ میرے بستر دے اوتے اللہ کئی دفعہ وحی نازل فرمائی۔ جی کہہ دے ہونا رب نو نہیں سی پتا میں وہی پہ کرنا تے پھر کوئی زبان درازی کرے حضرت عائشہ صدیقہ دے متعلق پھر وہ بے ایمان ہو سکتا ہے؟ میرے نبی دی پاک بیوی عظمت والی اور مومنہ دی ماں ہے، بولو مومنہ دی۔ آپ فرماندیاں نے اتھے بیٹھے سا میں بھی بیٹھی ہوں میرے گھر والے بھی بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتھے جلوہ فرمانے وحی دا نزول ہو گیا کیونکہ کیفیت نشیر سخت سردی دا دے نشیر نبی پاک دے جدو وحی دا نزول ہویا سرکار دا جسم تریلی ہو گیا انہی ہندہ سی سرکار دے جسم تو
پسینے جناب موتیاں دی طرح پسینہ ٹپکن لگ پیا مینوں پتہ لگ گیا وہی نازل ہو رہی ہے جس ویلے کیفیت ختم ہوئی وہی آ گئی کیفیت ختم ہوئی نبی پاک ہنسن لگ پئے سرکار ہنسن لگ پئے میرے ال ویکھ کے ہنسن لگ پئے اللہ اکبر فرمائے نے عائشہ پہلا کلمہ جڑا نبی پاک نے بولیا فرمایا عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیرے پاک دامنی تے ایک قرآن نازل فرمایا ہے تیری پاک دامنی دی گواہی میری رب نے دے چھڑی سو اللہ کا قرآن سورہ نور دی آیت مقدسہ فرمایا ولولا اذ سمعتموہ اور جدو تساں بہتان سنیا ولولا اذ سمعتموہ جدو تساں بہتان سنیا فرمایا قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا تے تسی اس وقت کیوں نہ کہہ دیتا کہ ساڈے اتے یہ جائز نہیں کہ اسی زبان کوئی بھی اپنی زبان تے اس گل نوں لے آئے اللہ فرماندا محبوبہ تساں کیوں نہ کہہ دیتا ساڈے واسطے جائز نہیں کہ اس گل نوں اپنی زبان تے لے آئے بلکہ تسی کہندے کی کہندے فرمایا تسی کہندے ان نتکلم بہذا سبحانک تسی یہ کہندے اللہ اس گل تو پاک ہے کہ اپنی نبی دی بیوی ایہو جہی بنائے جڑی غلط ہوئے نا اللہ بھی پاک ہے نبی بھی پاک ہے بیویاں بھی اللہ اکبر آگے فرمایا ھذا بہتان عظیم فرمایا یہ بہتان عظیم ہے اللہ کہنا سونیا بہتان عظیم ہے پریشان ہو بہتان عظیم ہے عائشہ نو کہہ دے پریشان ہو بہتان عظیم ہے ابو بکر صدیق نو کہہ دے ایدی ماں رومان نو کہہ دے بلکہ سارے دنیا والے نو میرا قرآن سنا دے رب پیا کہتا ہے اے بہتان بڑا وڈا بہتان عائشہ پاک واہ سونیا تیری عظمت و قربان جاواں میرے دوستو اس گھر دی شان کیسی ہے کہ جیڑی پاک دامنی دیاں گواہیاں رب پیا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بخاری شریف کتاب المغازی صحیح مسلم شریف سنن ابو داؤد سنن ترمذی سنن ابن ماجہ پانچ سیاستہ دیا کتاباں نے جنہاں دے حوالے نال میں عرض پیا کرنا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر پھر آؤ شاعر کا تخیل بھی پیش کریے محبت نال میں تو پڑھانا ہے اردو دے لفظ نے یہ نمان ٹھیک ہے نوران نا سے ناز برداری تمہاری کیوں نہ فرماوے خدا آدھر اللہ تو اڈی ناز برداری کیوں نہ کرے شاعر کہتا ہے ناز برداری تمہاری کیوں نہ فرماوے خدا ناز برداری تمہاری کیوں نہ فرماوے خدا نازنین حق نبی ہے تو بھی تو نازنین نبی ہے نا نازنین حق نبی ہے تم نبی کی نازنین اے سونیا تو اللہ دا نازنین ہے عائشہ تیری نازنین ہے جی کہہ رہے ہو نازنین حق نبی ہے تم نبی کی نازنین آگے کہنا آئے تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان یعنی آیا تطہیر یعنی پاکیزگی والی آئے شاید آئے تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان ہے یہ بی بی طاہرہ ہے یہ بی بی
دا پاک ہے بلکہ پاک کرنے والا ہے اے امام الطاہرین ہے اے پاکا دا امام ہے تے بیوی بھی بولو بیوی بھی اے بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہرین اسے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو جو بچے کو جو ہوئے سن الزامات دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو پوچھا اے فاروق اعظم تسی دسو تہاڈا کی خیال ہے لوکی گلاں پہ کردے نے میری بیوی دے متعلق مومنہ دی ماں دے متعلق تسی اپنا خیال دسو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردے نے سونیا میرے کو پوچھ دیو تے کی پوچھ دیو سرکار میرا رب العالمین ہوئے جڑا تواڈے جسم تے مکھی بھی پینا پسند نہیں کردا کیونکہ مکھی جڑی او نجاست تے پیندی ہے سونیا تسی پاک ہو مکھی نو تا نہیں بٹھاندا نجاست تے پیندی ہے پاک جسم تے مکھی نہ پوے آقا تواڈے جسم تے مکھی رب برداشت نہیں کر سکدا پلید بیوی کیڑے برداشت کر سکدا ہے آقا جی مکھی نہیں بہن دیندا تے ہو جی بیوی تانوں دے گا تواڈی بیوی پاک ہے بولو تواڈی بیوی پاک ہے ایسے گل دے متعلق حضرت عثمان غنی نو پوچھیا نبی پاک نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی دسو میری بیوی عائشہ تے لوگ الزام لگا رہے ہیں تہاڈا کی خیال ہے تسی دسو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رو کیتا سونیا اللہ نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا کیوں سایہ نہیں بنایا کہ سایہ ہوئے تے پلید جگہ تے بھی سایہ پیندا ہے اللہ نے تہاڈا سایہ نہیں بنایا کہ کدھر پلید جگہ تے تہاڈا سایہ نہ ہوئے جیڑا رب تہاڈا سایہ پلید جگہ تے بھی پین دیندا او پلید بیوی تانوں کیویں دینا گوارا کرے گا لہذا آقا تسی بھی پاک ہو تہاڈا حرم بھی پاک ہے سبحان اللہ ہائے ہائے مسلمان بھائیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان با زبان مصطفیٰ حضور دی زبان مبارک توجہ کرنا حضرت سیدنا ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں توجہ بھائی آپ فرماتے ہیں اسی جنابے کے سفر دے جا رہے سام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر دے سام حضرت عائشہ صدیقہ بھی سفر دے سام فرماتے ہیں ساری رات سفر کرتے رہے ساری رات چلتے رہے فرماتے ہیں جو صبح ہوئے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ تم میرے واسطے انجے جنہیں مکھن دے وچ ملی ہوئی کھجور ہوئے فرمایا عائشہ میرے واسطے تو انجے جنہیں مکھن دے وچ ملی ہوئی کھجور ہوئی اللہ اکبر طبقات کبریٰ کے اندر موجود ہے حضرات توجہ اور اگلی فضیلت سنو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جتھے باقی نعمت اللہ نے منو عطا فرمایا انہاں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال دا ویلا جلوے قریب آیا اے دنیا تو پردہ فرمان دا ویلا قریب آیا وصال دا ویلا قریب آیا سرکار میرے حجرہ پاک نے اندر سرکار میرے حجرے جسن اور فرما دیا نے سرکار میرے گلے تو لے کے سینے دے درمیان سن جدوں آپ دا وصال ہویا ہے آقا نے میرے نال ٹیک لائی ہے گلے تو لے کے سینے تک آپ دا سر مبارک میرے گلے تے سینے دے درمیان سی آقا میرا سر مبارک میرے نال لا کے میرے حجرے جو بیٹھے نے میرا برا عبد الرحمن آیا وہ دیکھو سبز رنگ دی مسواک پکڑی
فرمائی ہوئی ہے نبی پاک نو مسواک بڑی پسند سی آخری ویلے دے تو اندازہ کر لو آخری ویلے والا مسواکاں سوچ دیا نے لیکن یہ نبی پاک دی ذات ہے آپ نے عبد الرحمن دے ہاتھ والے کیا میں مزاج مصطفیٰ سمجھنے والی سان فرما دیا نے میں سرکار نے پوچھیا حضور مسواک کرنی ہے سرکار نے سر مبارک لایا ہاں میں عبد الرحمن دے اپنے ویر کو وہ مسواک لئی مسواک سکسی میں لگیتا یا کا میں اپنے منہ نہ دندہ نہ چبا کے نرم کر دیا سرکار نے سر ہلایا ہاں میں اپنے منہ نہ اس مسواک کو چبایا نرم کیتا میرا تھک میرا لعاب اس مسواک دے اندر سرکار نے اپنے منہ چھپا کے مسواک کی تھی آدھیاں نے آخری ویلے اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی جمع فرما دیتا مجھے کہہ دے ہو آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت دے اوپر پہاڑ نہ سمجھدا تو مسواک فرض کر دیندا یہ بھی مسواک دی اہمیت ہے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ موضوع دے نال مسواک کرے نماز ایک پڑھے گا 70 نمازاں دا ثواب ہے بولو کتنی نمازاں دا 70 نمازاں دا ثواب اس واسطے کوشش کریا کرو سرکار دی بڑی پیاری سنت ہے اور حکماء کہیں نے طبیب کہیں نے 99 جسمانی فائدے نے